اور اس میں کہ یہ واقعہ آتا ہے حلب کے ایک مشہور عالم دمشق آئے. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے یہاں ایک لڑکا احمد ابن تیمیہ ہے جو غیر معمولی حافظے کا مالک ہے. یہاں میں اسی لیے آیا ہوں کہ ذرا اسے دیکھ لوں. ایک درزی نے کہا جی ہاں وہ لڑکا ابھی ادھر سے گزرے گا, ذرا تشریف رکھیے, بس آنے ہی والا ہے. یہ سن کر وہ جو حلبی شیخ تھے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزر گئی, ایک کہ لڑکا ان کے پاس سے گزرا. درزی نے حلبی شیخ سے کہا یہ لڑکا جو ایک بڑی سی تختی لیے جا رہا ہے یہی احمد بن تیمیہ ہے. حلبی شیخ نے آواز دی. وہ آواز سن کر قریب آئے. شیخ نے تختی لے کر ایک نظر اس پر ڈالی, پھر کہا بیٹے اس تختی پر جو لکھا ہے اسے مٹا ڈالو. میں یہ دیکھا کہ بعض دفعہ بچے بیٹھے ہوئے موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کوئی بات بتاتے رہتے ہیں. ویسے غصہ تو آتا رہتا ہے کہ یہ کھیل رہے ہیں, لیکن کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو ساری باتیں یاد ہوں گی, وہ جی بتائیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں بچے اپنے طریقے سے سیکھتے ہیں نا ساری بات کو, تو ہم نے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے, اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ وہ کانسیپچولی کہاں کہاں ٹھیک ہیں. یعنی میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں وہ ساری باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ مجھے لگتا ہے کئی باتیں میں نے ان کو سکھائیں پڑھائیں لیکن وہ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے, وہ اپنی پیس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں پھر انڈائریکٹ انڈیکیٹر سے دیکھتی ہوں. میں زیادہ یہ دیکھتی ہوں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے, ان کو عقیدے سے متعلق کون کون سی باتیں جو ہیں وہ صحیح سمجھ ہیں. یعنی وہ فرض کریں نہیں بھی کوئی چیز پہ عمل کر رہے نا, لیکن مجھے یہ کہتے ہیں نا اماں یہ حلال تو نہیں ہے نا, یہ اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا, تو میں کہتی ہوں الحمدللہ اگر بیس سٹرونگ ہے نا اور تھوڑی دیر کے لیے بچے اپنے لیے کوئی اور معاملات لے کے چل بھی رہے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اچھا اب انہوں نے کیا کیا, شیخ نے تختی لے کر ایک نظر اس پر ڈالی, پھر کہا بیٹے اس تختی پر جو لکھا ہے اسے مٹا ڈالو, میں جو کچھ بولوں اسے لکھتے جاؤ. لڑکے نے ایسا ہی کیا. حلبی شیخ نے کم و بیش 13 حدیثیں لکھوائیں, پھر کہا پڑھو کیا لکھا ہے. لڑکے نے لکھنے کے بعد ایک نظر اپنے لکھے پر ڈالی اور تختی شیخ کی طرف بڑھا دی. شیخ نے تختی لے کر کہا اب ذرا سناؤ تو تم نے کیا لکھا ہے. لڑکے نے ساری عبارت سنا دی. شیخ نے دوبارہ کہا اچھا جو لکھا ہے وہ اب مٹا ڈالو, اور اس کے حکم کی اس نے تعمیل کی. پھر شیخ نے اپنی منتخب کی ہوئی چند اسانید ان کی املا کروائی, پھر کہا پڑھو تم نے کیا لکھا ہے. پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی لڑکے نے اپنے لکھے ہوئے پر ایک نظر ڈالی اور تختی شیخ کے حوالے کر دی اور پھر سب کچھ فرفر سنا دیا. حلبی شیخ یہ دیکھ کر کھڑا ہو گئے اور فرمایا یہ لڑکا اگر زندہ رہا تو بڑا رتبہ حاصل کرے گا. میری نظر سے آج تک ایسا کوئی لڑکا نہیں گزرا. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے شادی نہیں کی تھی, انہوں نے پوری زندگی اسی کام پہ وقف کی تھی. آج کل ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے دین کا کام کرنا ہے اور میں نے تو جی شادی نہیں کرنی. تو لڑکیاں جب میرے سامنے ایسی بات یوزلی کرتی ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوتی ہوں کہ اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں آپ کی انٹینشن کیا ہے. میں کنٹرول نہیں ہونا چاہتی اور میں چاہتی ہوں صرف میں دین کا کام کروں. میں نے کہا پھر آپ کی نیت درست نہیں ہے, اس بنیاد پہ کبھی جو ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے آپ نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. سو امام ابن تیمیہ کی عمر 22 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور دارالحدیث سکریہ کی مسند خالی ہو گئی. اس زمانے میں دستور تھا کہ نئے استاد کی تقرری پر ان کے پہلے درس میں جلیل القدر علماء کرام, شہر کے معزز لوگ اور قاضی شریک ہوتے تھے. ان کے والد کی وفات کے بعد ان کو دارالحدیث کا شیخ مقرر کیا گیا. آپ نے پہلا درس جو دیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ دیا, اور آپ نے اس کے اتنے رموز و معارف بیان کیے کہ سامعین سکتے میں آ گئے. یعنی اتنا کچھ, اتنی الیبریٹ ڈیٹیل سے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے, اس کے کیا امپیکٹس ہیں, اس کی ہماری زندگی کے لیے اپلیکیشنز کیا کیا ہیں. ابن کثیر, آپ کو پتہ ہے ابن کثیر کون ہے, جانتے ہیں نا, یہ ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اب آپ سوچیں نا, میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم عقیدۃ الواسطیہ پڑھیں تو ہم اس پریویلیج کو انجوائے بھی کر سکیں کہ کس عالم نے لکھی ہے. کیونکہ دیکھیں آج آپ پڑھ کے جائیں گے, آج اگر ہم سیدھا سیدھا عقیدے کی بات شروع کر دیتے اور آپ جا کر کسی کو بھی بتاتے ہیں تو لوگ آپ کو پھر انہی باتوں میں الجھانا شروع کر دیں گے. آپ کے اپنے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم ایک سے پڑھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اب میں نے تو جی فلاں کی کتاب پڑھی ہے تو وہ بھی بڑی اوتھینٹک لگ رہی تھی, میں تو فلاں کی بات سنی ہے وہ بھی بڑی لاجیکل لگ رہی تھی. تو کسی کی زندگی کو جاننے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اوتھینٹک نالج جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا, وہ ان کے پہلے درس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ محیر العقول درس تھا, یعنی دماغ کو ہلا دینے والا درس تھا. اور شیخ تاج الدین
الفزاری نے اس کے کثیر فوائد اور لوگوں کی عام پسندیدگی کی وجہ سے اس کو اپنے قلم سے ضبط کیا، یعنی کہ لوگوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا۔ حاضرین ابن تیمیہ کی کم عمری اور جوانی کی بنا پر اس درس کی بہت تعریف کی اور ان کو بہت داد دی، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے اپنی ساری زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی دین کے علم کی خدمت میں مصروف رہے۔ انہوں نے کوئی دینی منصب اور انتظامی ذمہ داری قبول نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی افتاء، درس و تدریس، وعظ و ارشاد، تصنیف، تالیف، تحقیق اور تدقیق کے علاوہ کسی مشغلے سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ انہوں نے جو بھی علوم تھے ایسے جو عقائد کو مضبوط کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دی۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے، یہ جو کوالٹی ہے نا کہ آپ لگاتار، آپ کے پاس اتنی ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں لیکن آپ اپنے فوکس پہ ہیں۔ اس کو آج کل کے دور میں ایک کوالٹی بتایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرٹ، GRIT۔ اور گرٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر پیشنس بھی ہوتا ہے، صبر بھی ہوتا ہے، استقامت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں نا۔ ہم چاہے پیرنٹنگ ہے، چاہے قرآن ہے، چاہے کوئی بھی اور کام ہے، ہم کہتے ہیں ہم سیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو کیری نہیں کر پاتے، ہم اسی چیز میں الجھ جاتے ہیں۔ تو گرٹ، اور گرٹ کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ پریکٹس بھی کریں اس چیز کو، پھر اس کے ساتھ مقصد بھی ہو اس کو کرنے کا، امید بھی ہو کہ جب میں نے اس کے مطابق کیا تو مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی آپ اتنا آپ کے اندر پیشن ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں نتیجہ نہیں ملے گا، تو پھر انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کبھی میں ایک آیت کی تقریباً 100 تفسیریں دیکھ لیتا ہوں، یعنی ایک آیت کو پڑھنے کے لیے وہ 100 تفاسیر دیکھتے ہیں۔ پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس آیت کا فہم دے۔ یعنی پہلا کام وہ کیا کریں؟ ریسرچ، ایکسٹینسو ریسرچ۔ ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ ذرا سا کسی کو سنا اور جناب کہا وہ میں نے وہ ایک بڑی اچھی ٹک ٹاک سنی اور شارٹ سنا اور مجھے تو سمجھ آ گیا اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ نہیں، ایکسٹینسو ریسرچ وہ کریں۔ اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اس آیت کا فہم دے، اور میں کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے، مجھے اس آیت کی تعلیم دے۔ اچھا اب دیکھیں دعا بھی کیا ہے، مجھے اس آیت کا فہم دے۔ ہم کتنی دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے میں نے اپنی استاد سے کہا تھا کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں آپ جب اپنا لیسن پریپیئر کرتی ہیں تو کیسے کرتی ہیں، کیسے تیاری کرتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کی، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی اپنا لیسن پریپیئر کرتی ہوں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھے ایسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا جیسے آپ نے نازل فرمایا، مجھے اس کو ایسے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا جیسے آپ نے نازل فرمایا، اور مجھے ڈیلیور کرنے کی بھی ایسی توفیق عطا فرمانا کہ جیسے آپ نے نازل فرمایا۔ ہم نئی چیزیں نہ نکال لیں، وہاں جا کے ہمارے لیے سرپرائز ہو جائیں یا ہم لوگوں کو سرپرائزز دے رہے ہیں۔ پھر میں ویران جگہ کی مسجد یا کسی ایسی جگہ جاتا ہوں اور اپنا چہرہ مٹی میں لت پت کرتا اور اللہ سے مانگتا ہوں اور کہتا ہوں اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے فہم دے۔ اب آپ دیکھیں پھر وہ فوکس کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے گیجٹ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، 4 چیزیں اس پہ دیکھ رہے ہیں، کام والی کو الگ بات بتا رہے ہیں، بچے کو الگ انسٹرکشن ہے، دماغ میں گھوم رہا ہے جلدی 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 میرا یہ درس مکمل ہو جائے، تو پھر میں نے جناب یہ بھی کرنا ہے۔ ٹھہراؤ نہیں ہے، جب ٹھہراؤ نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں ہو سکے گا۔ اب پھر دوبارہ دعا کا سہارا، لگاتار دعائیں ساتھ ساتھ لے کر چلنے۔ امام ابن تیمیہ درس و تدریس میں مشغول رہتے، جیسے جیسے ان کی رفت و منزلت میں اضافہ ہونا شروع ہوا رہا، یعنی جب وہ فیمس ہونا شروع ہوئے، ساتھ ہی ساتھ دشمنوں اور حاسدین کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور میں پھیلنے والے باطل عقائد کا شدت سے رد کیا۔ دیکھیں ایک شخص جو فوکسڈ ہوگا، جس کو یہ بات پتہ ہوگی، وہ نہیں برداشت کر سکے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں آج کے دور میں بھی میں نے دیکھے جو اوتھینٹک اسکالرز ہوتے ہیں فوراً آواز اٹھاتے ہیں۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں چیز پہ آواز نہیں اٹھائی، وہ ڈرامہ اس میں اتنی بری بات آئی تھی، اب علماء کہاں گئے؟ اچھا جی یہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی فلاں جگہ پہ، اس پہ کیوں نہیں وہ بولے علماء؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام الناس جاگی ہوئی ہے، وہ بول رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن علماء ایک ہائر لیول کا کام کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ علماء بولتے نہیں ہیں، دیکھیں نا آپ مساجد میں جائیں، دروس پہ جائیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں نا، ہم جائے بغیر کہہ دیتے ہیں دینی لوگوں کے بارے میں I don't think so they are doing their job right۔ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہم بیٹھتے ہی نہیں ان کے ساتھ، وہ تو ایک ایک چیز پہ ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ آپ
وہ علمی مجالس میں جائیں نا، جہاں وہ بتا رہے ہیں، جہاں وہ سکھا رہے ہیں، جہاں وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. لیکن ہاں جہاں عقائد پہ چوٹ آئے گی وہ ضرور آواز اٹھائیں گے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشیلٹی لوگوں کی نہیں ہے، یہ لوگ اتنا جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے اپنے دور میں پھیلنے والے باطل عقائد کا شدت سے رد کیا، فلسفے اور غلط عقائد کے خلاف کتب لکھیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو میں فلسفے کو شامل نہیں کرنا دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی فلسفے کی بات لگتا ہے کہ لاجیکلی ساتھ جا رہی ہے قرآن کے تو فائن، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم فلسفے کو لا کے وہاں پر قرآن کی آیات کو ایسے ایکسپلین نہیں کریں گے کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ بعد کے ادوار میں جو اتنے بڑے بڑے علماء گزرے انہوں نے نہیں بات کی. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ایک فتویٰ العقیدۃ الجموبیہ الکبریٰ کے نام سے لکھا، جس کی وجہ سے اشاعرہ اور متکلمین میں کافی ہنگامہ برپا ہو گیا. یعنی انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ایک فتویٰ لکھا، کتابی شکل دی اس کو، اور اس کی وجہ سے یہ بہت سے لوگ تھے، بہت سی یہ ان کے عقیدے میں بگاڑ تھے. کچھ چیزیں یہ مانتے تھے، کچھ چیزیں نہیں مانتے تھے. کیونکہ دیکھیں ایک انسان اگر آؤٹ رائٹ آ کے بتاتا ہے نا نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تو ہم بھی کیئرفل ہوں گے اور ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ جب ملی جلی بات کرتا ہے نا، یعنی آج کل ایسے سپیکرز ہمیں نظر آتے ہیں، آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو ہم گولڈ پہنتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے. اچھا اب وہ کیا بات شروع کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی یہ آیت ہے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، زکوٰۃ دینا معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ سے یہ ہوگا. اور ساتھ ہی انہوں نے کوئی اور لاجک نکالا اور ساتھ کیا کہہ دیا کہ اگر آپ جو جیولری پہن رہے ہیں تو اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں بنتی، اور اس کے لیے بھی ایک لاجک دے دیا. اب ہمارے جیسا جو ویک انسان ہے ہم کہتے ہیں شکر ہے، وہ 2.5% جو ہے نا وہ دینا اتنا دل پہ بوجھ ہے، اسے جان چھوٹ گئی، وہ نہیں دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس طریقے سے چیزوں کو وہ کیا جاتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے ہنگامہ مچا دیا. اب کیا ہوا، تاتاریوں کی شکست کے بعد امام ابن تیمیہ درس و تدریس، کتاب و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعات کی تردید کے لیے سرگرم ہو گئے. آپ نے غلط عقائد کو واضح کیا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے افکار کی تردید کی. ایک جماعت جو ابن عربی کی پیروکار تھی، آپ نے ان کے مسلک کو کھول کر بیان کیا اور ان کے باطل نظریات کو رد کیا. اس کے علاوہ آپ نے غلط عقائد کی رد میں کئی رسالے لکھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے. انہوں نے سلطان مصر کو آپ کے خلاف بھڑکایا. سلطان مصر نے آپ کو مصر بلایا اور جیل بھیج دیا. آپ تقریباً 18 ماہ جیل میں رہے. جیل میں آپ کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کی گئیں. ہر شخص کو آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ عالم تھے، اتنے بڑے شیخ الاسلام تھے، تو اس لیے اتنی عزت تو تھی. لوگ آپ سے فتوے پوچھنے آتے ہیں. اب امیجن کریں آپ جیل میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس لوگ آ کے سارا کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو جواب دیتے غرض کسی قسم کی تنگی اور مشکل نہ تھی. یعنی وہ فتویٰ پوچھتے اور آپ بالکل آرام سے وہ سارے فتاویٰ دیتے. بالآخر ایک عرب امیر ابن عیسیٰ کی سفارش سے آپ رہا ہوئے. رہائی پانے کے بعد آپ کافی عرصہ مصر میں رہے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ کافی غلط عقائد پھیل چکے ہیں. چنانچہ آپ درس و تدریس میں ان عقائد کا رد کرتے رہے. پھر سلطان کو آپ کی شکایت لگائی گئی اور آپ کو مزید 1 سال جیل میں رکھا گیا. سال کے بعد سلطان مصر نے خود ہی آپ کو رہا کر دیا. پھر آپ دمشق واپس آئے تو وہاں مخالفین ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور اس کی وجہ آپ کا ایک فتویٰ جو زیارت قبور پہ تھا، جس میں آپ نے یہ واضح کیا کہ کسی قبر کی زیارت کے لیے خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیوں نہ ہو، اہتمام کر کے سفر کے لیے جانا جائز نہیں. مخالفین نے اس فتوے کو سلطان کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو سلطان نے آپ کو قلعے میں بند کر دیا. اس بار آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عبد الرحمن اور شاگرد ابن قیم بھی جیل میں رہے. آپ دیکھیں کہ ابن قیم بھی ان کے شاگرد تھے. اب جیل میں کیا حالات تھے. تیسری بار جیل میں ابن تیمیہ کے مشاغل کیا تھے. آپ قلعے میں قید ہو کر بھی یہ فرماتے اگر میں اس قلعے کو سونے سے بھر کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے نزدیک یہ اس نعمت یعنی قید میں جانے کی شکر کے برابر نہیں. وہ اس پہ بھی راضی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، مجھے تنہائی مل گئی کہ میں اور فوکس ہو کے کام کروں. ایک کتاب مجھے کسی نے بتائی، اس کا نام ہے آرٹ آف بینگ الون. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں نا تو آپ بہت ہی مزری میں رہیں گے، سیلف پٹی میں چلے جائیں گے.
لیکن آپ اس لونلینس کو اپنے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ بنا لیں. یعنی ہمارے علماء نے یہی کیا نا کہ ان کو یہ تنہائی نہیں نظر آئی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنے رب سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو میرے لیے نیکی کا سبب بنے ہیں, میں ان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. یعنی ان لوگوں نے مجھے قید میں بھیج کر مجھے خیر ہی پہنچائی ہے کہ مجھے فرصت مل گئی اور قرآن کے ساتھ میرا تعلق زیادہ مضبوط ہو گیا. اور کبھی کہتے اصل قیدی تو وہ ہے جس کے دل میں اس کے رب سے مبہوس کر دیا گیا ہے, اور دوسرا قیدی وہ ہے جو جس کی خواہش نے اس کو قید کر لیا. یعنی کہ میں تو وہ قیدی ہوں کہ میں تو اپنے رب کی معرفت کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوں, اور دوسرا قیدی جو غلط والا ہے وہ کون سا ہے, وہ مشکل, وہ جو خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے. جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور دیوار کے اندر چلے گئے تو اس کو دیکھ کر فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِصُورَةٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَلْبِهِ الْعَذَابُ. پھر اس کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اور اس کے اندرونی جانب اور اس میں رحمت ہوگی, اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا. سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 ہے جس کو انہوں نے دہرایا. امام ابن تیمیہ جب جیل گئے تو اس فرصت سے فائدہ اٹھایا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قید میں اس بار قرآن کے معنی اور رسول علم میں سے کچھ چیزوں کے میرے اوپر انکشافات کیے. بہت سارے علماء ان چیزوں کی تمنا کرتے تھے, اور قرآن کے معنی کو سمجھنے کے علاوہ میں نے جن چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا اس پر مجھے بہت افسوس ہے. اب ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کریں, جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فون اٹھایا, ریلز دیکھتے جاؤ. انوائنڈ کرنے کے لیے بھی ریلز دیکھنی ہے, ریلیکس کرنے کے لیے بھی ریلز دیکھنی ہے. جبکہ ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق اور قرآن کو سمجھنا, اس کی ڈیپتھ میں جاننا, تفاسیر پڑھنا کتنا ضروری ہے. عبد الرحمن عبد الخالق کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا اللہ جانتا ہے میں نے ان سے زیادہ بہتر زندگی والا کسی کو نہیں دیکھا, حالانکہ وہ جیل میں بند تھے. ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور پاؤں کے نیچے سے ہلا دینے والی خبریں بھی سنائی جاتی ہیں. اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ مزے والی زندگی گزار رہے تھے, اور سب سے زیادہ فراخ دل تھے, اور ان کا دل سب سے زیادہ طاقتور تھا, اور ان کا نفس سب سے زیادہ خوش تھا. نعمتوں کی رونق ان کے چہرے پر عیاں تھی, اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارا خوف زیادہ ہو جاتا اور ہم دل میں بدگمانیاں بٹھا لیتے اور ہم پر زمین تنگ پڑ جاتی. ہم آپ کے پاس جاتے تو صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھ لیتے اور ان کی بات سن لیتے, تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا, اور وہ سب کچھ شرح صدر, یقین اور اطمینان میں بدل جاتا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی ملاقات سے پہلے ہی اپنے بندوں کو جنت دکھا دی ہے, اور ان کے لیے دارالعمل میں ہی اس کے دروازے کھول دیے ہیں, اور ان کے پاس جنت کی ہوا خوشبو پہنچ رہی ہے, اور اس چیز نے ان کی قوتوں کو جنت کی طلب اور اس کی طرف مسابقت کرنے پر لگا دیا ہے. یعنی اب دیکھیں یہ جو سب کچھ ہے کیا ہے؟ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا, ایمانیات مضبوط ہوتی ہیں, اور وہ جو ایمان کی حلاوت کی ہم بات کرتے ہیں نا, یو انجوائے یور ایمان, یہ وہ کیفیت آتی ہے. تو ہی واز فائن. دیکھیں انہوں نے ایک چوائس کر لی تھی کہ مجھے اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا, عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا, تو ٹھیک ہے اگر مجھے وہ جیل میں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے میں رہ لیتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو تحریر کرنے سے روک دیا گیا, اب ڈاکیومنٹیشن لکھنے سے روک دیا گیا. ان کے پاس نہ دوات چھوڑی تھی, نہ قلم, اور نہ کوئی کاغذ, تو پھر وہ قرآن کی تلاوت, تہجد, اللہ سے سرگوشی اور ذکر کی طرف متوجہ ہو گئے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, لڑکی مجھے کہتی ہے کہ جی میرے ہسبینڈ نا میں فلاں ادارے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں, کام کرنا چاہ رہی ہوں, درس دینا چاہ رہی ہوں, اجازت نہیں دیتے. اچھا آپ کے پاس فون ہے جی, آپ کو ویسے مطلب گھر میں اپنی لبرٹی سے کچھ کام کرنے کی اجازت ہے جی, اپنے اون پہ آپ آن لائن کچھ کر لیں, آپ مزید پڑھ لیں. ایون آ جاتی ہیں پروفیشنل بچیاں, ڈاکٹر بچی آ جائے گی یا کوئی اور پروفیشن کی, میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ جی میں ابھی جوائن نہ کروں, ہاؤس جاب نہ کروں, آگے نہ پڑھوں, تو میں کہتی ہوں تھوڑا عرصہ فیملی پہ فوکس کر لو, لیکن ہلکا پھلکا 2 گھنٹے کے لیے کلینک چلی جاؤ. اچھا گھر میں اپنی کتابیں پڑھنی شروع کر دو, آن لائن کانفرنسز اٹینڈ کرنی شروع کر دو. اتنے آپشنز ہوتے ہیں, لیکن نہیں, ہم نے تو وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کے ساتھ جو سوچا ہوا ہے ہم نے وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. ابن القیم کا کہنا ہے کہ میں نے ابن تیمیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دنیا میں ایک جنت ہے, جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہوگا. ابن قیم فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ بھی فرمایا کہ دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے,
میری جنت اور میرا باغ تو میرے سینے میں ہے، میں جہاں بھی جاؤں میری یہ جنت میرے ساتھ ہی ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ میرا حال یہ ہے کہ میرا قید میں رہنا بھی میرے اللہ کے ساتھ تنہائی کی گھڑیاں ہیں، اور میرا قتل ہونا شہادت ہے، اور میرے شہر سے مجھے نکال دینا سیاحت و عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اندر کی کیفیت، جو آج کل ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں نا، انر پیراڈائم۔ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں فلاں شخص خوش نہیں رہنے دیتا۔ نہیں، آپ اندر سے خوش نہیں ہیں، آپ اندر سے ہیلدی نہیں ہیں۔ اندر سے ہم سب کچھ، ہمارا اپنا اندر روشن ہوگا نا تو کوئی باہر سے ہمیں نقصان نہیں دے سکتا۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ کیونکہ اندر ہمارے اتنے کمی ہے نا، پھر ہم باہر جو ہے نا وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ ابن تیمیہ جب قید میں تھے تو اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر و شکر کے کرنے پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اینڈ میں۔ جیل میں آپ عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان کے بھائی زین الدین عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے میرے ساتھ قرآن مجید کے 80 دور ختم کیے، اور جب 81 مرتبہ سورہ القمر کی آیت پر پہنچے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ القمر کی آیت نمبر 54-55۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے اور صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت رکھنے والا ہے، اور اس پر پہنچے تو روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابن تیمیہ کے انتقال کی خبر قلعہ کے مؤذن نے قلعہ پر چڑھ کر دی۔ شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، لوگ پروانہ وار قلعے کی جانب دوڑنے لگے۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، جنازہ قلعے سے باہر لایا گیا۔ لوگوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دمشق کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اکثر ممالک میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں، اکثر قریبی اور دور دراز کے اسلامی ممالک میں امام ابن تیمیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، یہاں تک کہ یمن اور چین میں بھی۔ وہاں سے آنے والے مسافروں کا بیان ہے کہ چین کے دور کے علاقے میں جمعہ کے دن الفاظ میں اعلان کیا گیا کہ ترجمان القرآن کی غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریم قسم کا ہمیں ان میں نظر آتا ہے فوکس، اور جس طرح سے وہ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں، عقیدے کی خاص طور پہ نا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ عقیدے کے اوپر خاص طور پہ ان کا فوکس تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی ان کی علمی مہارت تھی۔ ابن تیمیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے علوم اس طرح نرم کر دیے تھے جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا۔ جس علم کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا، اس طرح جواب دیتے کہ دیکھنے والا یا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس فن کے سوا کچھ نہیں جانتے، اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی طرح کوئی اس فن کا عالم نہیں۔ ہر مذہب و فقہ کے علماء جب ان کی مجلس میں شریک ہوتے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی جو ان کو پہلے سے معلوم نہ تھی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی سے مناظرہ کیا ہو اور ناکام ہو گئے ہوں۔ جب کبھی انہوں نے کسی شرعی یا عقلی علم میں کلام کیا تو ماہرین فن سے اور اس کے مخصوص عالموں سے بڑھ گئے۔ تصنیف میں بھی ان کو ید طولی حاصل تھی، یعنی پوری لمبی اور کمپلیٹ بات کر لیتے تھے، علم کا سمندر۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تمام علوم ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جو چاہتے ہیں اسے لے لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حافظہ ان کے بارے میں ہم نے دیکھا، ان جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ حافظ سراج الدین بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کی حرص رکھنے والا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ اور ان کی تصنیفات دیکھیں کتنی تھی، ڈاکیومنٹیشن۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عمر 17 سال تھی جب انہوں نے قلم سنبھالا، اور 45 سال تک ان کا قلم رواں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی حافظہ دیا ہوا تھا۔ اور اس میں یہ پورا آ رہا ہے، تفسیر کتنی تھی 102، اور احادیث 41، فقہ فتاوی 138، فلسفہ و منطق پر نقد و جرح 17، مکاتیب 7، اصول فقہ اس سے متعلق 28، یعنی لمبی لسٹ یہاں پر آ رہی ہے کہ کیا کچھ انہوں نے جو ہے اس میں بتایا۔ اور ان کی جو تصنیفات ہیں ان کے بارے میں جو خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کچھ منفرد خصوصیات رکھتی ہیں جو اس عصر کی
عام تصنیفات سے ان کو نمایاں طور پر ممتاز کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد اور بڑے اہم علمی اور ذہنی انقلابات کے باوجود ابھی تک نئی نسل کے دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں. یعنی ابھی بھی ہم جب پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ سارا علم جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ لگے گا. اب ان کے شاگردوں کی بھی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے ابن القیم جو میں نے آپ کو بتایا وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، حافظ ابن عبد الحادی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کہ یہ وہ باقاعدہ بہت بڑے نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل کی. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ بہت اوتھینٹک تھے، تو ہم جو بات پڑھیں گے جو سیکھیں گے وہ بھی اوتھینٹک ہوگی. دوسری بات یہ کہ فوکسڈ، یعنی وہ تھوڑی مختصر بات اور فوکس طریقے سے انہوں نے یہ بات پوری کنوے کی. تو ہمیں بھی فوکس طریقے سے باتوں کو سمجھنا ہے جب عقیدے کی بات آئے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں پھر ہم اس کو آگے سٹارٹ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی چیز کے لیے فوکس ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑا مطلب ایک سکون یا اس طرح کی اطمینان والی وہ ہوتی ہے، تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ پھر اور زیادہ پریشان کرتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا پرسکون کیوں ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بہت زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی انسان مخالفت کر رہا ہے اور وہ پریشان ہے اور وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بس آپ ہر بات کو انٹرنلائز نہیں کریں. جیسے آپ دیکھیں ہم دروازے پہ اپنے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ مختلف طرح کے لوگ ہیں جو کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا بیل دیتے ہیں، تو ہم جھانک کے دیکھتے ہیں نا کہ کون سا انسان کھڑا ہے اور اس میں سے کس سے بات کرنی چاہیے، کس کو اندر لانا چاہیے، کس کی بات سننی چاہیے. تو اسی طرح جو ہماری سوچ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنی سوچ کی نظر سے باہر جھانک لینا چاہیے کہ یہ انسان مجھے مطلب تنگ کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے تنگ نہیں ہونا، بس میں نے دروازہ ہی نہیں کھولنا، اپنا جذبات کا دروازہ نہیں کھولنا، سوچ کا دروازہ نہیں کھولنا. ظاہر ہے ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے، اب ہر ایک کو تو نہیں آپ کہہ سکتے جی پلیز آپ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ اپنی سوچ میں نا اس کو لے کے جائیں. ان سے بس ظاہریت میں معاملہ کریں اور بس، کیونکہ اپنے عقیدے کو بچانا، سیف گارڈ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر ہم نے کافی کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہیئر اینڈ ناؤ کا پریکٹس کریں تو انسان کی سوچ بڑی ٹیم ہو جاتی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سوچوں کی یلغار ہے، اس لیے کہ ہم اس کو موقع دیتے ہیں نا، ہم اپنے دماغ کو اس طرح سے ٹرین کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس پہ عمل کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.